اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترمہ دادیاں، پیاری بہن نجمہ اور پیاری فاطمہ، تمام مہمانان گرامی اور عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دفعہ بھی جب میں یہاں آئی تھی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، اور وہ خوشی اب تک باقی تھی کہ جب فاطمہ نے کہا کہ اس دفعہ بھی آئیں تو 1 منٹ بھی ڈیسائیڈ کرنے میں، فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی کہ انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ حالانکہ گنے چنے ہفتے تھے، لیکن میں نے دل میں پکی نیت اور ارادہ کر لیا کہ نہیں، انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے اور آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کوششوں میں بہت برکت ڈالے اور ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جمع ہوں۔ اللہ کرے کہ اس علاقے کا ایک ایک بچہ اور ایک ایک گھر روشن ہو جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو پیغام اللہ نے بھیجا ہے 1400 سال پہلے اور آج ہم تک پہنچا، اللہ ہمارے ذریعے آگے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا دے، اور جو بھی لوگ اس کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کر دے۔ الحمدللہ، مجھے جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ آپ لوگ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر وغیرہ پڑھ رہے ہیں اور اپنی انتہائی کوشش کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ، جب انسان سیکھتا ہے تو اس کے اندر عمل کا بھی شوق آتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز پر عمل کرتے کرتے ہماری ایک روٹین بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، پھر وہ ہم عادتاً چیزیں کرنے لگتے ہیں اور اس کے اندر وہ ایک خوشی یا ایکسائٹمنٹ ختم ہونے لگتی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو انسان یاد کراتا رہے کہ جو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں ان کا ہمیں کتنا فائدہ ہے، کتنا ثواب ہے، تاکہ جب بھی ہم انہیں کریں تو ہم خوشی کے ساتھ کریں۔ ہم میں سے سب لوگ جو بھی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہ سب وضو کرتے ہیں، لیکن وضو کرنے کے لیے ہمیں جب اذان کی آواز آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں اچھا وضو نہیں ہے، وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے لیے پانی کے پاس جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور نہیں سوچتے کہ یہ صرف ہاتھ میں دھوئے ہیں یا کچھ اور بھی دھل گیا۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سناؤں گی۔ حضرت عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، یعنی کوئی حصہ سوکھا نہیں چھوڑا، یعنی یہ کونیاں بھی دھوئیں اچھی طرح، ٹخنے بھی، ایڑیاں بھی، اور اسی طرح چہرہ بھی اچھی طرح دھویا، بالوں کے کناروں تک، پھر کانوں کے کناروں تک، لو تک، پھر یہ چن بھی دھوئی، اور مل مل کے دھویا، چاہے تھوڑا سا بھی پانی ہو لیکن مل مل کے دھویا کہ کوئی ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہیں رہی، تو اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ یعنی صرف انسان کے جسم سے میل کچال نہیں دور ہوتی، بلکہ گناہ بھی جھڑنے لگتے ہیں، یعنی اس پانی کے ساتھ ہمارے گناہ بھی بہہ جاتے ہیں، اور انسان جب وضو کر کے نکلتا ہے تو بالکل ایک تازہ، صاف ستھرا، فریش ہو جاتا ہے۔ صرف اس کی فزیکل باڈی جو ہے، یہ ہمارا جسم ہی نہیں صاف ہوتا، بلکہ ہماری روح جو ہے اس جسم کے اندر، یعنی ایک تو اوپر کا حصہ نا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ایک اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ حرکت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم چلتے پھرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہم میں سے ہر انسان اس وقت تک زندہ ہے جب تک اس کے اندر روح ہے۔ تو جس طرح جسم کا حق ہے، ایسے ہی ہماری روح کا بھی حق ہے۔ تو جیسے مٹی پڑتی ہے، گندگی میں ہاتھ لگ جاتا ہے یا کچھ بھی، تو ہمارے جسم گندا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، زبان سے کوئی ایسی بات نکالتے ہیں، ہاتھ سے کسی کو ایسا مار دیتے ہیں، یا اور کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں، پاؤں سے کسی ایسی جگہ چل کے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب ہم غلط کر بیٹھتے ہیں تو اس کا ایک بوجھ ہمارے دل کے اوپر آ جاتا ہے، اور ہمارا دل پریشان بھی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کام کیوں کیا، کیونکہ پھر سمجھ نہیں آتی، اور وقتی طور پر ہم بہت پریشر میں بھی آ جاتے ہیں، کبھی رونے بھی لگ جاتے ہیں، کبھی ایک اندر بے چینی اور ایک ریگریٹ آ جاتی ہے، ایک حسرت سی آ جاتی ہے۔ تو آپ نوٹ کریں گے کہ جب آپ شعور کے ساتھ سمجھ کے وضو کریں گے، اچھی طرح وضو کریں گے، تو اس کے بعد آپ کو ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوگی، ایک سکون محسوس ہوگا، اور پھر اس کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ سارے گناہوں سے
آپ صاف ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ دنیا میں یہ ہمارے اعضاء صاف ہوتے ہیں، بلکہ قیامت کے دن یہ ہاتھ پاؤں جتنے بھی ہم وضو میں دھوتے ہیں دن میں کئی دفعہ، یہ کیسے ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ انہوں نے تو ہماری شکل نہیں دیکھی، ہمارا نام نہیں پتا ان کو، نہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کہاں سے ہے، پاکستان سے ہے یا چین سے ہے، اردو بولتے تو پشتو کون ہے. وہ پہچانیں گے وضو کے اعضاء کی چمکنے سے کہ اس کے اوپر روشنی ہوگی. آپ دیکھیں کہ آج ایک دلہن جو تیار ہوتی ہے ایک وقت کے لیے، جب اس کے اوپر اس کو چمکانے کے لیے کچھ کریم وغیرہ لگا دیتے ہیں اور بعض اوقات تو چمکی بھی اس کے اوپر لگاتے ہیں، تو کتنے پیسے لگ جاتے ہیں. ہزاروں میں اب لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں ایک ایک دن کے لیے. لیکن وضو کر کے انسان کو قیامت کے دن جو زیور ملنے والا ہے اور جو چمک ملنے والی ہے، اس دن جب اندھیرا ہوگا، اس دن جب کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، تو مسلمانوں کی یہ آئی ڈی ہوگی، آئیڈینٹی ہوگی، شناخت ہوگی، پہچان ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وضو کے نشان کی وجہ سے ان کی پیشانیاں یعنی ماتھا اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے. تو جو کوئی تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہے بڑھا لے. وہ کیسے بڑھ سکتی ہے؟ جب ہم اچھی طرح مل کے وضو کریں اور پھر پورے پیچھے تک کریں، یعنی وہ صرف ادھر آگے آگے نہیں، تھوڑا تھوڑا نہیں، اچھی طرح پورے اعضاء کو دھوئیں، بلکہ تھوڑا اوپر تک بھی دھو لیں تاکہ یہ سارے کا سارا چمک اٹھے. تو جو جتنا اچھا وضو کرے گا اس کی چمک اتنی زیادہ آئے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وضو کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں. کس کس کو دعا آتی ہے وضو کے بعد کی؟ کون سنائے گا؟ پڑھیں ذرا مل کے پڑھ لیں. شاباش، ویری گڈ. عقبہ بن عامر کہتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے ذمہ اونٹ چرانے کا کام تھا. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم جب کھیت میں کام کرتے ہیں، فارمز میں جاتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مظلوم ہیں، جو لوگ کام نہیں کرتے ان کے پاس تو سیکھنے کا بہت موقع ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے، خاص طور پر مدینہ والے جو تھے، ان کے اپنے باغ تھے، وہ فارمرز تھے اور وہ اپنے کھیتوں میں کام بھی کرتے تھے. حتیٰ کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچے ایک یہودی کے غلام کے طور پر، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرف آئے تھے اور وہ اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول کب ظاہر ہوتے ہیں. وہ کہتے میں ایک دن کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور اس میں کام کر رہا تھا کہ اتنے بھی کسی نے کہا کہ وہ ایک شخص آ گیا ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو ایک دم ان کی کیفیت ایسے ہوئی کہ وہ کانپنے لگے، کیونکہ ان کو بہت انتظار تھا کہ وہ رسول کب آئے گے. تو وہ حیران ہو گئے کہ اچھا وہ آ گئے. وہ کہتے کہ مجھے ڈر لگا کہ میں کھجور کے درخت سے نیچے نہ گر پڑوں کہیں. تو کہتے جب میں نیچے اترا تو میں نے اس سے پوچھا اچھا وہ جو تم بتا رہے تھے دوبارہ بتانا. تو کہتے کہ جو میرا مالک تھا اس نے سن لیا، اس نے میری پٹائی کر دی کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا کیا کام کہ تم یہ خبر جانو. تو اس وقت ان کے دل میں بہت تکلیف آئی. بعد میں جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پھر انہوں نے ان کے لیے کچھ پیش کیا جو صدقے کا تھا. تو آپ کو یہ نشانی پتہ تھی جو رسول ہوگا وہ صدقہ نہیں کھائے گا، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو دے دیا، خود صدقہ نہیں کھایا. پھر کچھ دن کے بعد ایک اور چیز لے کر گئے اور کہتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے، تو آپ نے اس میں سے خود بھی کھایا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی کھایا. اور پھر وہ پیچھے جا کے چپ کے آپ کی جو مہر نبوت تھی وہ دیکھنے کے لیے گئے کہ آخری نشانی دیکھوں کہ مجھے پکا یقین ہو جائے کہ یہی اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب ان کو وہ نظر آئی تو ان کے ساتھ چمٹ گئے اور رونے لگے، کیونکہ وہ بہت تکلیفیں اٹھا چکے تھے سچ کو پانے کے لیے، حق کو پانے کے لیے. ان کے تو اپنے والد جو تھا وہ پارسی تھا اور وہ آگ جلاتا تھا اور ان کی ڈیوٹی بھی آگ پر تھی اور یہ سارا وقت آگ جلانے کا کام کرتے تھے. اور اچانک ان کی ملاقات پھر اس وقت کے جو مسلمان یعنی عیسائی تھے ان سے ہوئی اور پھر ان کے ساتھ یہ گھر چھوڑ کر آ گئے. اور کس طرح ایک پادری کے پاس پھر دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس اور کہاں کہاں گھومتے پھرتے یہ مدینہ پہنچے تاکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکے.
تو لوگوں نے اس دین کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں حق کو پانے کے لیے. بہرحال صحابہ میں سے بھی کچھ ایسے تھے کہ جو اونٹ بھی چراتے تھے، بکریاں بھی چراتے تھے، کھیتوں میں کام بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دین بھی سیکھتے تھے. تو آپ لوگ تو اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ کام بھی کرتے ہیں جا کر، اور پھر اس کے بعد اپنا وقت نکال کے بھاگ دوڑ کر کے پھر آپ سیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ اونٹ چرانے کا کام تھا. میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں کو کچھ فرما رہے ہیں، کچھ ارشاد فرما رہے ہیں. تو مجھے آپ کی یہ بات سننے کو ملی کہ جو مسلمان بھی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور چہرے کی توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. تو اب آپ دیکھیں کہ سارے دن کام کے تھکے ہوئے ہیں اور ان کو ایک اچھی سی بات پتہ چل گئی ہے جس پر وہ خوش ہیں، وہ شکر گزار ہیں، وہ راضی ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا کیا خوب بات ہے، یہ تو کتنی اچھی بات ہے، کیونکہ سارے دن کے بعد ان کو یہی ایک اچھی سی بات سننے کو ملی، بہت خوش ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا اس سے پہلے والی بات اس سے بھی زیادہ اچھی تھی. یعنی جب انہوں نے کہا کہ یہ واہ اتنی اچھی بات، یعنی جیسے خزانہ مل گیا ہو کوئی. تو ساتھ ایک شخص کھڑا تھا، اس نے کہا تمہارے آنے سے پہلے بھی ایک بات ہوئی تھی اور وہ بھی بہت اچھی تھی. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے اور وہ کہتے ہیں کہ تم ابھی آئے ہو، یعنی تم ابھی پہنچے ہو. آپ کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے. تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمیں وضو کرنا بہت مشکل لگتا ہے، خاص طور پر سردیوں میں، اور اگر اٹیچ بات نہ ہو اور باہر نکل کے وضو کرنا پڑے تو گرم گرم بستر سے نکل کر آپ صحن میں آتے ہیں، پانی نکالتے ہیں یا پھر گرم کرتے ہیں یا ٹھنڈے سے ہی، کیونکہ کئی دفعہ دیر سے آنکھ ہوتی ہے تو ٹھنڈے سے ہی وضو کر کے تو اس وقت بھی اچھا سے وضو کریں، جلدی نہ کریں، خشک نہ رہنے دیں اور یہ کلمہ پڑھیں، کلمہ شہادت ہی ہے ایک طرح سے، اور یہ سوچ کر پڑھیں کہ اس وقت میرے لیے اتنے دروازے کھلے ہیں جنت کے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا آنر دیتا ہے اس بندے کو جو اس کے لیے پاک صاف ہوتا ہے. بیسیکلی ہمارے دین میں جو بنیاد ہے ہمارے ایمان کی اور دین کی، وہ پاکیزگی ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے، صاف ستھرا رہنا ہے. اور اب دیکھیں کہ ہم کوئی بھی کام کریں، چاہے گھر میں کریں، کھیت میں کریں، جھاڑو میں صفائی کریں، ہم سب کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے کہ صاف ستھرا ہو. لیکن اگر نماز نہ ہو تو ہم لوگ پھر اپنے آپ کی پرواہ نہ کریں. پھر آپ نے دیکھو کہ جن دنوں نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو پھر وہ کتنا جسم گندا گندا سے محسوس ہونے لگتا ہے کیونکہ ہمارا وضو چھوٹ جاتا ہے. پھر ہم وضو کرتے ہیں، پھر صاف ہوتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، سکون میں آتے ہیں، پھر کام کرنے لگتے ہیں، پھر اذان ہو جاتی ہے، پھر سب چھوڑ کے پھر وضو کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر کام میں لگتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے ہم پر کہ دن میں کئی بار اس نے ہمیں پاک کرنے کا، صاف کرنے کا انتظام کیا. اس لیے اس پر خوش ہو جانا چاہیے اور خوشی سے وضو کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے 5 نمازوں کے لیے وضو کرتے ہیں، لیکن ان نمازوں کے علاوہ جو اشراق کی نماز ہے یا چاشت کی نماز کہتے ہیں اس کو، اگر سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد جلدی پڑھے تو اشراق ہوتا ہے، اور اگر جب اچھی دھوپ نکل آئے اور ہر چیز تپ جائے اس وقت پڑھے تو وہ چاشت کہلاتی ہے. لیکن نماز ایک ہی ہے وہ. پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ نماز کا وقت باقی رہتا ہے زوال سے 15 منٹ پہلے تک، یعنی سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے شروع ہو کر سورج ڈھلنے سے 15 منٹ پہلے تک یہ نماز ہم پڑھ سکتے ہیں. جیسے اگر 12:15 پہ زوال ہو رہا ہے اور ظہر کا وقت ہو گیا تو اس سے 15 منٹ پہلے ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں. تو یہ جو 2 نفل ہے نا، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی اس کے بہت فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. تو ہر روز ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ ہم صدقہ کریں. تو یہ 2 نفل پڑھنا یہ صدقہ ہے اپنے پورے جسم کا. اس سے انسان بیماریوں سے بچا رہے گا، اس سے انسان محتاجی سے بچے گا
اس سے انسان کے جوڑ مضبوط ہوں گے اور انسان کو صحت بھی نصیب ہوگی. یہ تو دنیا کا فائدہ ہے اس کا. لیکن اور فائدہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو کوئی وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر 2 رکعتیں پڑھے اور اپنے دل اور چہرے سے انہی کی طرح متوجہ رہے، یعنی پوری توجہ سے نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اگر اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے اگلی نماز سے پہلے تو انشاءاللہ جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آسان ہیں لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کو شوق سے کریں، محبت سے کریں، خوشی سے کریں. پھر اسی طرح جب انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب بندہ وضو کرتا ہے اور وضو مکمل کر کے اپنی نماز شروع کرتا ہے اور نماز مکمل کرتا ہے تو نماز کے بعد ایسے نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک نکلا. اس طرح انسان دھل جاتا ہے، اس کے سارے بوجھ ہٹ جاتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے بھی ہیں اور ہم جیسے جاتے ہیں ویسے باہر نکلتے ہیں، کیونکہ نہ وضو ہم نے شوق سے کیا اور نماز ہم نے بھی توجہ سے نہیں پڑھی. وہ ایک بس مشین کی طرح ہم جیسے ایک کمرے میں داخل ہوئے، دوسرے ایک دروازے سے اندر آئے دوسرے سے باہر نکل گئے، کوئی فرق نہیں پڑا. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہماری نماز ہے، ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نمازوں کو ایسا کر دے کہ واقعی جب ہم نماز سے باہر نکلے تو ہماری بخشش ہو چکی ہو. پھر یہ بھی یاد رکھیں ہر سجدے پہ ایک درجہ بلند ہوتا ہے، یعنی پچھلے دن کی نسبت آج کے دن کی جو نمازیں ہوں گی ان کی وجہ سے آپ کا مقام اور بڑھ جائے گا، اور اوپر اور اوپر. تو اس لیے شوق سے سجدے کیا کریں کیونکہ سجدے میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان جیسے عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے اور اندر والے حصے میں جا کے پڑھتی ہے تو اس میں سکون زیادہ ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے کا بھی اجر زیادہ ہوتا ہے. ایک اور چیز، کئی دفعہ ہمیں کام بہت ہوتے ہیں نا تو ہم سلام پھیرتے فوراً اٹھ جاتے ہیں مصلی سے. تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے نماز کے بعد، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے کیونکہ جب انسان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے بعد کوئی چیز جنت میں جانے سے اس کو نہیں روک سکتی، ساری رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں. تو سکون سے آیت الکرسی پڑھ کے اٹھیں. پھر جتنی دیر آپ بیٹھیں گے تسبیحات پڑھیں گے یا دعا کریں گے، مصلی پہ جب تک بیٹھیں گے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے. آپ دیکھیں ہمارے کو کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو جو شخص نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. جب اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد فرشتے چلے جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے تک فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما. ہاں دیکھیے کہ ہم سب کو رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے رحم کی ضرورت ہے. اللہ کی رحمت آ جائے تو ہماری ساری مشکلات آسان ہو جائیں. تو اللہ کی رحمت آتی ہے جب ہم بیٹھ کر نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں. پھر اسی طرح نیکی کی طرف قدم بڑھانا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے چھوٹے چھوٹے جو بھی ہم کام کرتے ہیں جیسے روزہ رکھنا ہے یا صدقہ کرنا ہے، ان سب چیزوں کا بھی بہت اجر ہے. صدقہ جو ہے جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے، مثلا آپ چل کے آتے ہیں، بس ہو سکتا ہے آپ گاڑی کا کرایہ دیتے ہوں یا کتاب خریدتے ہوں یا کوئی کاپی یا پین خریدتے ہوں، تو یہ آپ کا خرچہ کس راستے میں ہو رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں ہو رہا ہے. اس پین سے یا پینسل سے آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ تفسیر لکھ رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں لکھ رہے ہیں، دعائیں لکھ رہے ہیں یا اور اسی طرح کا. تو یہ سب جو اللہ کے راستے میں انسان خرچ کرتا ہے، یا پھر یہ کہ جنہوں نے یہ جگہ بنائی اور پھر اس کے اندر یہ ساری فیسلٹیز دی، یہ جگہ تعمیر کی، اس کو صحیح کیا، اس میں انتظام کیا، اس میں جو بجلی خرچ ہوتی ہے یا پانی لگتا ہے، یہ جو بھی ہوتا ہے یہ سارا کسی ذاتی فائدے کے لیے تو نہیں، یہ تو اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کی خاطر ہے. تو جو شخص اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے اس کا اجر 700 گنا زیادہ لکھا جاتا ہے. 700 ٹائمز اس کو اس مال کا 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے 700 روپے خرچ کیے ہوں. جب آپ دیکھیں نا، اگر آپ اپنا پرس کھولیں اور 1 روپے، پتہ نہیں اب تو روپے کا نوٹ ہے بھی کہ نہیں، دیکھا نہیں میں نے، لیکن اگر آپ اس میں 1 روپے کا نوٹ نکالیں اور دوسری طرف 500 کا نوٹ ہوتا ہے یا 1000 کا، تو آپ دیکھیں آپ دونوں کی ویلیو آپ کو پتہ ہے نا. تو آپ جب کسی غریب مسکین کو دینے لگتے ہیں یا کسی فقیر کو، تو آپ کون سا نوٹ نکال کے، ہو سکتا ہے 5 والا نکالیں یا 2 والا یا 10 والا، تو 1000 والا تو آپ کے پاس ہوتا ہے. لیکن جب کوئی اللہ کے راستے میں وہ
5 بھی نکالتا ہے تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں 700 سے، آپ کے وہ باقی پیسے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ 1000 آپ کے پاس ہے، لیکن اللہ کے آپ کا اجر اس سے بھی زیادہ لکھا گیا ہے. تو اس لیے اس راستے میں اگر کچھ خرچ کرنا پڑے تو اس کو بھی شوق سے خرچ کیا کریں، اور دیتے ہوئے ڈرا نہ کرے کہ ختم ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آپ کو عطا کرے گا اور کئی گنا اور زیادہ عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال عزت ہر چیز کی حفاظت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو آپ کے اس کام کی برکت دکھائے گا. حتیٰ کہ ایک کھجور جو انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور حلال کمائی سے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا رہتا ہے جیسے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو کھلا پلا کے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور پہاڑ جتنی ہو جاتی، پہاڑ جتنی. بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم شوق سے کرنے والے، خوشی سے، اور پھر کسی پر احسان نہ اس کا ہو. پھر اسی طرح اگر اللہ کے راستے میں کوئی شخص 2 چیزیں دیتا ہے، جوڑا دیتا ہے، جیسے کپڑوں کا جوڑا یا جوتے کا جوڑا ہے یا کوئی جیولری کا جوڑا ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی چیز، تو ایک کھجور کا خرچ کرنا پہاڑ جتنا ہو گیا. تو جو ایک جوڑا خرچ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کیا اس کو جنت کے ہر دروازے سے خزانچی بلائیں گے، ادھر سے آ جاؤ اے فلاں، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. ہم جب دیکھتے نا بندے ہماری کوششوں کی قدر نہیں کرتے، ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتے، ہمارے احسان بھی نہیں مانتے. بہت دفعہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اتنا اچھا کرتے رہتے ہیں لیکن وہ آگے سے اس طرح رسپانس نہیں کرتے، تو پھر آپ کا دل کہتا ہے نہیں اب میں نہیں کروں گا. نہیں، ایسا کبھی نہیں سوچے. جیسے جیسے آپ کی ہمت، ہستی، توفیق ہو، آپ خیر اور بھلائی کے کام کرتے رہیں کیونکہ اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کو دینے میں کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی. آپ کو پتا نہیں کہ زمین کے علاوہ بہت سے سٹارز ہیں اور بہت سے ستارے اور سیارے اور گیلیکسیز اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کوئی انسان گن نہیں سکتا ان کو. اور زمین تو اس کے مقابلے میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے پارٹیکل آف ڈسٹ ہو یا ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہو، اگر اس کے مقابلے میں ہم زمین کو دیکھیں. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور آپ دیکھیں کہ جتنے انسان آج تک آئے ہیں ان سے کہیں زیادہ ان سارے پلانٹس کی تعداد ہے. تو میں کبھی کبھی ایسے ہی اپنے ذہن میں سوچنے لگتی ہوں، اللہ حقیقت جانتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہر انسان کو ایک پورا پلانٹ دے دے تو بھی بہت سے پلانٹس بچ جائیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پوری زمین بھی دے دے، یعنی ہمارے پاس ابھی تو زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا جس کے ہم مالک ہوتے ہیں، تو سوچیے اگر کسی کے پاس ساری زمین اللہ نے پوری کو پورا گلوب کسی کو الاٹ کر دی، یہ تمہارا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کا حال کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایسے جنت کے وعدے کیے ہیں کہ جن کی وسعت صرف زمین نہیں، آسمانوں برابر بھی ہے، کیونکہ آسمان ایک نہیں، اس سے 7 آسمان ہے، اور ان کی وسعت ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے آسمان کو پیدا کیا اور ہم اس کو اور پھیلا رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں اور بڑا کر رہے ہیں. تو اس رب سے ہم مانگتے ہیں کہ جس کے خزانے بے شمار ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں، کیا اس کو دینے میں کچھ مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں، لیکن ہمیں پورے یقین کے ساتھ اس کے راستے میں دینا چاہیے کہ وہ جس طرح قبول کرتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ آدمی جو اس خفیہ طریقے سے صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو کہ دائیں نے کیا خرچ کیا، یعنی صدقہ کرے تو چھپا کے، اس کی شہرت نہ کرے. پھر اسی طرح اللہ سے دعا کرنا. پہلا کام کیا بتایا تھا؟ وضو، ٹھیک ہے، شوق سے وضو. پھر کیا بتایا تھا؟ نماز. پھر کیا بتایا؟ صدقہ خیرات. پھر ہے ذکر اذکار، اور اس میں آپ دیکھیں صبح شام کے جو اذکار ہیں آپ کے پاس، یا کا نستعین ہوگی، اس میں جو پہلی تسبیح آتی ہے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. جب انسان 3 دفعہ اس کو پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو بہت دیر بیٹھ کے عبادت کرنے سے بھی افضل ہو جاتا ہے. اسی طرح 2 کلمے ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہے، میزان میں بہت وزنی ہے اور زبان پہ بہت ہلکے ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.
شاباش. چلتے پھرتے آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں, آپ گھر میں کام کر رہے ہیں, آپ کوکنگ کر رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں, جھاڑو دے رہے ہیں, آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. پھر اسی طرح ایک دفعہ جب انسان سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے تو میزان بھر جاتا ہے, زمین و آسمان کے بیچ کی چیز بھر جاتی ہے. یعنی اتنا وزنی ہے یہ کلمہ. 100 بار دن میں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, جنت میں درخت لگتے ہیں. پھر درود شریف کا پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اور پھر لمبا درود شریف جو ہے اس کا بھی پڑھنا. اور پھر ہر کام کے شروع میں بسم اللہ بسم اللہ, کیونکہ جس چیز کے شروع میں بسم اللہ آ جاتی ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے. اس طرح انسان کی ساری زندگی عبادت ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے کوئی چیز اٹھائی, رکھی, لی, دی, بسم اللہ, کیونکہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام. تو بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے. یہ اللہ کا نام جو ہے یہ بڑا برکت والا ہے. جس کام کے شروع میں جس چیز پر پی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, رکھ رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, بسم اللہ پڑھیں گے اس میں برکتیں آ جائیں. کھانا شروع کر رہے ہیں, بچوں کو ڈال کے دینے لگے, دیکھتے ہیں تھوڑا ہے کھانا, پتہ نہیں پورا ہوگا کہ نہیں, اوپر سے مہمان بھی آ گئے, بسم اللہ سے شروع کرے, سب کو پورا آ جائے گا انشاءاللہ. ہر چیز میں برکت ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کا یہ نام بہت بابرکت ہے. جس چیز میں برکت چاہتے ہو اللہ کا نام خوب لو. پھر اسی طرح نماز کے بعد کی تسبیحات, پھر کھانا کھانے کے بعد بھی. اب دیکھیے نماز تو ایک عبادت ہے, کھانا تو دنیا کا کام ہے, لیکن جس طرح نماز کے بعد دعا سکھائی گئی اسی طرح کھانے کے بعد بھی دعا سکھائی گئی, کیونکہ مسلمان کی ساری زندگی عبادت ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ پھر مومن استغفار بھی بہت کرتا ہے کہ اللہ میں نے نہ عبادت کا حق ادا کیا ہے, نہ صدقے کا حق ادا کیا ہے, نہ ذکر کا حق ادا کیا ہے, تو میری کوتاہی کو معاف کر دے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ محبت کرتا ہے کس سے, جو توبہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں. یعنی دن میں کئی بار استغفار کرنی چاہیے, جب چھوٹی موٹی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے. پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت ہے, کیونکہ اس سے سکینت ملتی. بہت وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص آپ کو آ کے کوئی ایسی خبر سناتا ہے, یا کوئی شخص کسی اور سے بات کر رہا ہوتا ہے, آپ کے کان میں بات پڑ جاتا ہے, آپ کو خون کھولنے لگتا ہے. ہوتا ہے کبھی آپ کے ساتھ غصہ آتا ہے, کس چیز کو غصہ آتا ہے؟ ابھی تو کسی کو نہیں آ رہا نا, یا میری بات نہیں سمجھ آئی. اب ان کو پشتوں میں پوچھے غصہ آتا ہے؟ پھر ہم کیا کرتے ہیں, بولنا شروع کر دیتے ہیں, ہم کسی سے ناراض ہونے لگتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا چپ کر کے کنٹرول کر کے, انسان کو رونا بھی آئے تو کوئی بات نہیں, رو کے جا کے ایک طرف ہو کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ اگر چھوٹی سی سورت بھی ایک پڑھ لیں گے نا, رات ایسے میں جب کہیں گئی بھی تھی, کافی دیر ہو گئی, تھوڑی تھکاوٹ بھی تھی, تو آپ دیکھیں کہ جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا, تو طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی کسی سے کچھ کہہ رہا ہے, کوئی آپس میں کچھ چیزیں دیکھ کر انسان کے اوپر بڑی گراں گزرتی. خصوصاً ہماری خواتین جس طرح کے پارٹی ڈریسز پہنتے ہیں, شادی کے اوپر کپڑے پہنتے ہیں. آج جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو ہمیں کچھ خواتین ایک جگہ سے دوسری جگہ گروپ میں جاتی ہوئی نظر آئی. تو ایک خاتون کی ذرا چادر اوپر اٹھی تو نیچے تنگ سا پاجامہ پہنا ہوا تھا. ان کا یا اللہ, یہ تنگ پاجامہ یہاں تک بھی اتنا زیادہ, یعنی کہ اوپر یعنی چادر ہوا سے ذرا اڑے گی تو کیا ہوگا, ہم ننگے ہو جائیں گے. ایسے ڈریس پر انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. میری طبیعت میں ایک عجب سا بوجھ تھا, لیکن جب میں گھر آئی اور رات کو سورۃ الملک پڑھتا ہے تو جو ہی میں نے, آپ یقین کریں, سورۃ الملک پڑھنا شروع کی, بائی دا اینڈ جب میری ختم ہوئی میں ٹھیک ہو چکی. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے دوا پلا دی اور میں سکون میں آ گئی, اور پھر سکون سے سوئی. تو مجھے اس وقت حکمت سمجھ آئی کہ انسان رات کو کیوں یہ سورت پڑھے, تلاوت کر کے کیوں سوئے قرآن کی, کیونکہ وہ جو دن بھر کے ادھر ادھر کی چیزیں ہوتی ہیں نا جو انسان کو ڈسٹرب کرتی ہیں, وہ جب قرآن پڑھ کے رات کو انسان سوتا ہے تو ساری چیزیں صاف ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح سورۃ البقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے, اور چھوڑنا حسرت کا سبب ہے. چھوڑنا یعنی اپنی زندگی میں لازم کر لیں کہ چاہے ہر روز جیسے آپ کی روٹین کی تلاوت ہے اس کے ساتھ 2 صفحے سورۃ البقرہ کے پڑھ لیں, 4 پڑھ لیں, جب وہ ختم ہو جائے پھر شروع کر لیں, کیونکہ اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے. اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ تلاوت کی جاتی ہے. پھر اسی طرح جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھنا, پھر اسی طرح صبح شام معوذات پڑھنا, قل هو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس,
پھر اسی طرح کچھ چیزیں اور ہیں، بس چھوٹی سی چند ٹپس اور دے کے میں ختم کروں گی، کہ اللہ سے اپنا تعلق اچھا رکھے، اللہ سے گمان اچھا رکھے، اللہ سے مایوس کبھی نہ ہو۔ دل میں شیطان وسوسہ ڈالے نا، دیکھو تمہاری کوئی دعا بھی نہیں سنی جاتی اور تمہارا کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا، اسی وقت اس خیال کو جھٹک دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو اسی کو میں ہمیشہ سمجھتی کہ پازیٹیو تھنکنگ ہوتی۔ بعض اوقات ایک چیز انسان منہ سے اچھی نکالتا ہے اور وہی ہو جاتی، اور بعض اوقات انسان منہ سے غلط بات نکالتا ہے اور وہی ہو جاتی۔ تو منہ سے بھی اچھی بات نکالے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ سے گمان اچھا رکھے کہ اللہ اچھا ہی کرے گا۔ مشکل سے مشکل حالات میں کہ اللہ نہیں مجھے تنہا چھوڑے گا، وہ ضرور میری مدد کرے گا، جو بھی وہ سمجھتا ہے کہ میرے حق میں زیادہ بہتر کیا۔ لہٰذا آپ کی زندگی میں جو بھی مسائل ہوں، جو پریشانیاں ہوں، جو دکھ ہوں، اکیلے میں رو کے اللہ سے دعا کیا کریں، تنہائی میں۔ ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے رو دو کے اور اکیلے جا کے سو جاتے ہیں۔ نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں روئے، یعنی کہ اپنے مسئلے بتا کے کہ ہماری زندگی میں یہ پریشانی نہیں، ان کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور اگر رونا آئے تو اللہ کے سامنے رو کے اچھی سی دعا کر لیں، کیونکہ جب وہ رونا آتا ہے نا تو اس وقت دل سے دعائیں نکلتی۔ پھر اللہ کے اوپر جب بھروسہ کرتا ہے انسان تو انسان کو رزق بھی ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر تم اللہ پہ ایسا توکل کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح والدین کے ساتھ نیکی، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک، اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعا، کوشش کریں ہر روز ان کے لیے دعا کریں۔ اور اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں تو ہم ربنا اغفر لی ولوالدی پڑھتے ہی ہیں۔ پھر اسی طرح جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے شوہر کی بات مانے، جو صحیح بات وہ کہے اس کے ساتھ اچھا تعاون کرے، کیونکہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی بات مانے، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جائے۔ پھر اسی طرح بیٹیوں سے اچھا سلوک، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کا خیال کرنا، ان کی کیئر کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو بھی 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرے اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے وہ اس کے لیے آگ سے رکاوٹ بن جائے۔ پھر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر لمبی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یتیم مسکین بچے جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک، پھر دوسروں کی تکلیف دور کرنا، کیونکہ اس سے جیسے آپ بچی نے حدیث سنائی تھی نا کہ اگر ہم کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفیں دور کرتا ہے۔ اور پھر آخری بات یہ کہ اچھا اخلاق جو ہے وہ میزان میں سب سے بھاری نیکی ہے۔ اور اچھا اخلاق ہے کیا؟ لوگوں پر شفقت اور رحمت سے یعنی معاملہ کرنا، تواضع اختیار کرنا، غصہ پی جانا، اپنی زبان کنٹرول کرنا، سلام کرنا، پھر اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنا، اور پھر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنا۔ اور پھر نیکیوں کے علاوہ آخری بات یہ ہے کہ انسان برائیوں سے بھی بچے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ اور یہ باتیں، یہ کام جب آپ شروع کریں تو ساری زندگی ان کو جاری رکھے، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ کام زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے جو خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔